کبھی کبھار کسی ایک لمحے میں پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ کبھی ایک یاد، ایک چیز یا ایک بات انسان کے دل میں اتنی گہرائی سے بس جاتی ہے کہ پھر وہ اس کے بغیر ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ پریوں کی جادوئی وادی میں ایک ایسی ہی کہانی رقم ہونے والی تھی، وانیا پری اور اس کے ریشمی دوپٹے کی کہانی۔ پریوں کی وادی میں روشنیوں اور رنگوں کا ایک حسین محل کھڑا تھا۔ وہ محل تھا بادشاہ فرید اور ملکہ سحر پری کا۔ ملکہ سحر پری نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل کی بھی بہت نرم اور نیک تھی۔ وہ اپنے رعایا کے دکھ درد سنتی، ان کی مدد کرتی اور ہمیشہ مسکراتی رہتی۔ ان دونوں کی ایک ہی بیٹی تھی، وانیا پری۔ وانیا پری اپنی ماں کی طرح نیک دل، پیاری اور نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی سبز آنکھیں، دودھ جیسی سفید رنگت اور سنہری بال جو دھوپ میں چمکتے، دیکھنے والے ہر ایک کے دل کو مو لیتے۔ پوری وادی میں کہا جاتا تھا کہ وانیا پری اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہے۔ ایک دن اچانک ملکہ سحر پری کو شدید بیماری نے آ گھیرا۔ پوری وادی کے حکیم، جادوگر اور بزرگ پریاں علاج میں لگ گئیں، مگر بیماری جیسے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وانیا پری دن رات اپنی ماں کے پاس رہتی۔ اماں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ وہ ہر روز سہمی آواز میں پوچھتی۔ ملکہ کمزور مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، میری جان وانیا، اگر میں نہ رہوں تو ہمیشہ اپنے دل میں محبت کو زندہ رکھنا۔ ایک دن جب شام ڈھل رہی تھی، ملکہ نے وانیا کو اپنے قریب بلایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریشمی دوپٹہ تھا، نرم، چمکدار اور جادوئی چمک سے بھرا ہوا۔ ملکہ نے وہ دوپٹہ وانیا کے کندھوں پر رکھا اور کہا، یہ دوپٹہ میری محبت کا ہے۔ جب بھی تم اکیلی محسوس کرو، اسے اپنے قریب رکھنا۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی، جیسے یہ دوپٹہ تمہیں اوڑھے ہوئے ہے۔ وانیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ماں کے ہاتھ چومنے لگی۔ نہیں اماں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اسی رات جب چاندنی محل کے اوپر چمک رہی تھی، ملکہ سحر پری نے آخری سانس لی۔ پورے محل میں سناٹا چھا گیا۔ وانیا پری اپنی ماں کے گلے سے لگی روتی رہی۔ بادشاہ فرید نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، مگر اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ دن گزرتے گئے۔ وانیا نے بولنا تقریباً چھوڑ دیا۔ وہ گھنٹوں اپنی ماں کے دوپٹے کو سینے سے لگائے بیٹھتی، کبھی اس میں چہرہ چھپا کر روتی، کبھی ہوا میں اسے ہلاتی جیسے ماں کی خوشبو محسوس کر رہی ہو۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان رہنے لگا۔ میری شہزادی کو پھر سے مسکرانا ہوگا، اس نے سوچا۔ ایک دن اس نے نرمی سے کہا، وانیا، تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ وادی کے میلے میں جاؤ، شاید تمہارا دل بہل جائے۔ وانیا پری نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ میلے کا دن آیا۔ رنگ برنگی پریاں، پھولوں کی خوشبو، ہنسی کی آوازیں، سب کچھ زندہ سا لگ رہا تھا۔ وانیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنسی خوشی میلے میں گئی، مگر اس نے دوپٹہ اپنے کندھوں پر رکھا ہوا تھا، اپنی ماں کی یاد کے طور پر۔ وہ جب ایک جھیل کے کنارے بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی، ایک نرم ہوا کا جھونکا آیا اور ریشمی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر اڑ کر دور پہاڑوں کے اس پار چلا گیا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میرا دوپٹہ، میری اماں کی نشانی، وہ دھیرے سے بولی۔ دوسری طرف دور ایک اور سلطنت میں شہزادہ شہزین شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اچانک اسے ہوا میں کوئی نرم سا کپڑا اڑتا نظر آیا۔ اس نے گھوڑا روکا اور ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ ریشمی دوپٹہ تھا۔ ایسا دوپٹہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، نرم، چمکدار اور خوشبو ایسی جیسے کسی جادوئی باغ کی۔ شہزادہ حیران ہوا، یہ کس کی ہو سکتی ہے؟ شاید کسی پری کی۔ وہ دیر تک اس دوپٹے کو دیکھتا رہا، اس کے دل میں ایک انوکھی کشش جاگی۔ اس رات وہ محل واپس آیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ دوپٹہ اپنے پاس رکھ کر کہنے لگا، یہ دوپٹہ جس کا ہے وہ ضرور بہت حسین اور پاک دل ہوگی، میں اسے ضرور ڈھونڈوں گا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ شہزادہ شہزین نے اپنی پوری سلطنت میں خبر پھیلائی کہ جس پری یا لڑکی کا یہ دوپٹہ ہے وہ آ کر اپنی نشانی بتائے، مگر کوئی نہ آیا۔ شہزادہ دن رات اس دوپٹے کو دیکھتا اور اداس رہتا۔ اس کی ماں ملکہ نور جہاں اس کی حالت دیکھ کر بولی، بیٹا،
तुम क्यों खुद को यूं सता रहे हो? शादी कर लो, जिंदगी आगे बढ़ाओ। शहजादा मुस्कुराकर बोला, अम्मा, मैं सिर्फ उस लड़की से शादी करूंगा जिसका ये दुपट्टा है। लेकिन जब इंतजार लंबा हो गया तो आखिरकार उसने थक कर कहा, ठीक है अम्मा, कर दीजिए शादी, मगर दिल में बस वही रहेगी जिसकी ये निशानी है। कुछ दिन बाद मलिका नूरजहां एक हसीन परियों के महल गईं। वो थी वानिया परी की सल्तनत। बादशाह फरीद ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मलिका ने कहा, मैं अपने बेटे शहजादा शहजीन के लिए आपकी बेटी वानिया का रिश्ता लेकर आई हूँ। बादशाह ने चौंक कर अपनी बेटी की तरफ देखा। वानिया बेटी, तुम्हारी मर्जी। वानिया ने धीरे से कहा, अब्बा हजूर, आप जो मुनासिब समझें। दिल के किसी कोने में उसके अंदर खामोशी सी थी, मगर उसने हाँ कह दी। महल में रोशनियों की बारिश हो गई। फूलों की खुशबू, साजो संगीत और रंगीन जोड़ों का हुजूम। वानिया परी दुल्हन बनी, चांद जैसी हसीन, अपने कमरे में बैठी थीं। कमरा फूलों से सजा था। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसके सामने मेज पर एक चमकता रेशमी दुपट्टा रखा था। वानिया ने चौंक कर देखा। ये तो मेरा दुपट्टा है। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। शहजादा शहजीन अंदर आया, नर्म मुस्कुराहट के साथ। उसने आहिस्ता कहा, ये दुपट्टा मेरी मोहब्बत की निशानी है। मैंने उसे हवा में उड़ता देखा था और तब से उसी का मुंतज़िर था। वानिया की आंखों में आंसू आ गए। ये दुपट्टा मेरी माँ की यादगार है। मैंने उसे मेले में खो दिया था। शहजादा मुस्कुराकर बोला, तो फिर किस्मत ने हमें जोड़ दिया वानिया। ये दुपट्टा मेरी मोहब्बत और तुम्हारी याद दोनों का गवाह है। वानिया ने धीरे से कहा, शायद मेरी माँ चाहती थी कि मैं उसी के दिए दुपट्टे के वसीले से अपनी मोहब्बत तक पहुंचूं। शहजादे ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। अब ये दुपट्टा तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं, बल्कि हमारी मोहब्बत का साया है। उस दिन के बाद वानिया परी की आंखों में फिर से चमक आ गई। वो अपने माँ बाप के महल में जाती, दुपट्टा दिल से लगाकर कहती, अम्मा, आपने मेरी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर दिया। बादशाह फरीद अपनी बेटी को मुस्कुराते देखकर कहता, मेरी परी फिर से जगमगाने लगी है। और शहजादा शहज़ेन और वानिया परी की मोहब्बत इस रेशमी दुपट्टे की तरह नर्म, खालिस और हमेशा के लिए जादुई बन गई। कहते हैं, मोहब्बत कभी खोई नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में वापस लौट आती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें